اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں. جب دو انتہاؤں پہ پہنچ گیا اور لوگ دو طرف بدل گئے، بڑھ گئے، تو اب صحیح کیا ہے اس کے لیے نام دینا پڑا. مسلمان بڑے تو کون سے مسلمان بھائی؟ شیعہ والے، خارجی والے؟ کہا کہ نہیں جی، اہل السنہ والے جو سنت کو مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اہل اور سنت کی صورت میں. لہذا کوئی فرقہ ناجیہ کو پہچاننا چاہے تو آئے، اہل حدیث کی دعوت کو قبول کرے، اہل سنت کی دعوت کو قبول کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نا. ہاں، یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے. نا سے سٹارٹ ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن، یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مسلم تھے، سنی شیعہ نہیں تھے. ہاں، اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے. آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، تابع فرمان. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا، وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا، مسلم کا جو ترجمہ ہے نا، وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا. لیکن مرنا بریلوی، مرنا دیوبندی، مرنا اہل حدیث، مرنا شیعہ، لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا، پکے سنی ہو کے مرنا. مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر. اب مجھے بتائیں، تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے، یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے، جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لیں ادھر، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے، لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. اور وہ نبی علیہ السلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی الجماع، وہ ہوگی جماعت، مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا، تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اسے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں. سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے، کوئی فرقے نہیں تھا. جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے، 72 پتے ٹوٹ گئے. اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرق ہیں، وہ اصل ہے. اس لیے میرا چیلنج ہے، کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا. وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے، اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے. سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے. اور امام بخاری نے پتہ اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی ہے، لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا. انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم، یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا آرمڈ کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایون کسی غیر مسلم کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ناحق. تو
تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. لہٰذا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ فرقے بناؤ, وہ تو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی, تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. یہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ 73 میں بٹ جائے گی اور 72 فرقے ہوں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اب وہ مجھے بتائیں, وہ گروہ نبی اسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اہل البیت اور صحابہ تھے, اور آج بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہے, اور خالی بات نہیں, ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہا ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی دیوبند میں, بریلی میں, وہابیت میں, سنیت میں اور شیعت میں, اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے. آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں. یہ غدار ہے. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں, ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتی, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, مر جائیں کفر کی موت. لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا, تو آپ ہو غدار. تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. کافر ہو جائیں ٹھیک ہے, آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں, میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو, تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے. ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. مختلف کتابوں میں ہے, لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. بڑی زبردست حدیث ہے یہ. نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی, اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ, اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا, یہ شیطان کے راستے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ساڑھے فرقے چاہ جو جنتی فرقہ ساڑھا ہے, جہاں تھوڑے بارے اللہ نبی صاحب 10 گنے میں فکر رہو. نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا, میرے راستے پہ جانا ہے. تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو, وہ بھی کلیئر ہو گیا. قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا, کہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سورۃ النساء کے اندر. اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء اکرام, صحابہ اکرام اور اہل بیت. بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے. بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. سامو بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم, اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام, اہل بیت اور صحابہ اکرام علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین. کہتے ہیں جی سارے ہی حق پہ ہیں, چاروں فقہ حق کے اوپر ہیں. اور مصلی خانہ کعبے میں 4 ڈالے رکھے انہوں نے, 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 امام تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں. تو نماز تو کٹھی پڑھو, چلو ایک حنفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے, نہیں, امام اپنے اپنے, مصلی اپنے اپنے, اور چاروں حق پہ ہیں. کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کہانیاں بند کرو. گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مسئلے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو کہاں سے سارے حق پہ ہیں؟ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا, یہی والی حدیث, اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی, اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں, حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں, اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے تو ہم ہی کہہ کے گئے ہیں, اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا, ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے جب ہم حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں, سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں, تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے, وہ تو اس چیز سے بری ہیں. اور جو اللہ رسول کے ناموں کو بیچ سکتے ہیں, تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں ان کے نزدیک, ان کو تو وہ سیل پہ لگا کے بیچیں گے. جنہوں نے اللہ رسول کے نام بیچ کے کھائے ہیں ان کے لیے امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد حنبل رحمہم اللہ اجمعین
اور رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے ناموں کو بیچنا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے؟ ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے؟ تو نبی کا راستہ تو سرکار وہی بتا رہا ہے آپ کو جو دلیری سے یہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی اس سے مراد ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. وہ کہتے نہیں، وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کے مقابلے پہ. تو سرکار ہم بھی آپ کے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہے ہیں، اپنے مقابلے پہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ویسے تو اپنے مقابلے میں بھی کہے تو کوئی اتنی غلط بات نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے بابوں کے ساتھ. صدیوں میں آپ لوگوں نے جو عزتیں ویل کی تھی 14 سال مٹی پلیت ہو گئی ہے، جو جھوٹ کی عمارتیں آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی. تو الحمدللہ فرقہ واریت کے خلاف آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے، اور اسلام میں فرقوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس طرح کی پرچیاں نہ لکھ کے بھیجا کریں کہ جی ہمیں فرقہ بتائیں کون سا ہے. آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اے اللہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا. آمین. صلو علی محمد و آل محمد.